اور حدیث کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے، کسی بھی ایک عمل کو دوسرے عمل پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہر عمل اپنی جگہ جاری رہے گا۔ مثلا تھوڑی دیر کے میں سمجھا دوں پہلے آپ کو۔ کیوں صاحب، اگر میں یہ سوچوں کہ میں آپ کو اس وقت تک نصیحت نہیں کر سکتا جب تک میں خود پورا عامل نہ بن جاؤں، تو غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا نا؟ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ دو الگ الگ عمل ہیں۔ ایک عمل ہے میرا خود ٹھیک ہونا، ایک عمل ہے اپنے علم صحیح کے مطابق دوسروں کو نصیحت کرنا۔ یہ دو بالکل الگ الگ عمل ہیں۔ ایک کو دوسرے سے اگر جوڑیں گے فائدہ تو ہوگا، یعنی مطلب کیا ہے، اگر میں یہ سوچوں کہ میں دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہوں، خود میں عمل نہیں کر رہا، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ میں خود عمل نہیں کر رہا دوسرے کو نصیحت بھی نہ کروں، یہ غلط ہے۔ فرق سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ نہیں آیا کیا؟ کوئی شخص ریپیٹ کر سکتا ہے جو میں نے کہا؟ میں نے کہا کہ پھر دوہراتا ہوں کہ میں کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ اگر خیال کرتا ہوں کہ صاحب بڑی شرم کی بات ہے کہ میں دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوں، مجھے خود بھی تو عمل کرنا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ میں دوسرے کو نصیحت بھی نہ کروں اس لیے کہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، یہ دوسری بات ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا کہ کیا ہے وہ، فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ یہ بنی اسرائیل کو خطاب تھا، یہود کو۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن کتاب پڑھتے ہو، یعنی کیا مطلب؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خود بھی عمل کرو، خود عمل نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ دوسرے کو تم اچھی باتیں بتلا کر خود جو ہے غلط راستے پر چل رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں نے سنی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نظرات کو اللہ تعالیٰ نے کا سینہ جو کھولا تھا ہدایت کے واسطے، وہی ان کا فرمانا تھا کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، مت سوچو کہ تمہارا عمل ہے کہ نہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تم کو توفیق دے دے گا کہ تم خود عمل کر لو گے۔ یہ تو میں نے کہا یہ دو عمل ہیں بالکل الگ الگ، اگرچہ نصیحت کرنے والے کو خود عمل کرنا چاہیے مگر دوسرے کو نصیحت کرنے کو اس پر موقوف نہ کرے کہ میں خود عمل کر لوں، اس واسطے کہ کیا معلوم یہ خود عمل کر سکے نہ کر سکے، لیکن دوسرے کو نصیحت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر بیٹھے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو خود اپنی تندرستی کا خیال کرنا چاہیے، کیا فائدہ اس کے علم سے کہ اس کی صحت برباد ہوتی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ڈاکٹر اگر بیمار ہو تو دوسرے کا علاج بھی نہ کرے، اس کے علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہاں اس کے علم سے اپنے کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ تو جیسے یہ بات ہے، یہ تو اطمینان ہوا نہیں اس پر، ٹھیک اسی طرح سے یہ بات سوچنا کہ مسلمانوں کی سب کی پوری اصلاح ہو جائے تب غیر مسلموں کے اندر دعویٰ کا کام کریں گے، یہ بھی میرے نزدیک غلط ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ کام ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے عمل کو بھی جاری رکھنا ہے، غیر مسلموں میں دعویٰ کے عمل کو بھی جاری رکھنا ہے، کسی ایک کو چھوڑیں گے اس کا نقصان ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اسلام کے عبادات کا نظام جو ہے اس میں کیا ہے، اسلام کے ارکان جو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی شخص یہ سوچے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا تو روزہ ہی کیوں رکھوں، کیا معنی ہوں گے اس کے؟ بلا شبہ نماز نہ پڑھنا غلط ہے، لیکن یہ بات کہ نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے یہ اور غلط ہوگا۔ تو اس لیے ٹھیک اسی طرح یہاں بھی یہ بات ہے، ہم کو سب کام اپنی اپنی جگہ پر کرنے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے بھی اور غیر مسلموں کو دعوت دینے کے بھی۔ اس سے کیا ہوگا، برائیاں اپنے حد پر رکی رہیں گی، اول تو ان کا قلع کما ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو اپنی حد پر رہیں گی، وہ پورے معاشرے اور سوسائٹی میں سرایت نہ کریں گی برائیاں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد۔ جب یہ مضمون آیا تو میں یوں بھی بتلا دوں کہ جس طرح سے اسلام میں نیکی اور خیر کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے،
اگر اس کے لیے دوسرا لفظ بولوں ہدایت، ہدایت کے لیے کوئی منزل مقرر نہیں کہ بھئی یہاں پہنچنے کے بعد بس اب تمہارا سفر ختم ہو گیا، سفر ہدایت، اس کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نہیں بات یہ. ٹھیک اسی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو دعویٰ کا کام ہے اور اصلاح اور تربیت کا کام ہے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، مسلمانوں کی نصیحت اور تربیت اور غیر مسلموں کی دعوت کا، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں تک پہنچ گیا بس اب چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ بات بھی قرآن حکیم سے ملتی ہے. قرآن حکیم میں ایک قوم کا تذکرہ ہے اور وہ قوم ہے غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد، ان کے دور میں، قریبی دور میں. وہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل کی، دریا کے کنارے رہتی تھی، مچھلیاں پکڑتی تھی. ان کے یہاں مذہبی طور پر جو سیٹرڈے کا دن ہے، یوم السبت، وہ اللہ کی عبادت کا خاص دن ہے. اس میں دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہماری طرح نہیں، اللہ میاں نے ہمارے پر تو بڑی مہربانی فرمائی، ہمارے لیے جمعہ کا دن افضل رکھا، مگر کہا گیا کہ پورا دن کھاؤ پیو بزنس کرو بیوپار کرو کوئی بات نہیں، مگر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کی، بس اب اس وقت ساری چیز چھوڑ دو، سارا بزنس بیوپار، اور بھاگ چلو، کوشش کرو تم پہنچنے کی کہاں؟ اللہ کی یاد کی طرف، یعنی نماز کی طرف. لیکن اچھا پہنچ تو گئے، اب کیا پہنچنے کے بعد وہ کب تک بیٹھے رہیں گے بھائی وہاں؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز پوری ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ تو ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ. اللہ میاں کا کیسی مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ آدھا گھنٹے کی پکڑ ہے، صرف وہی آدھا گھنٹے کی پکڑ جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. یوں پوچھتے ہیں ٹیلی فون کر کے، اجی جمعہ کی نماز کس وقت ہوگی؟ اور صاحب 1 بجے اذان ہوگی. اجی اذان نہیں پوچھ رہا، نماز پوچھ رہا. ارے بھائی خطیب صاحب جو ہے 1:05 پہ کھڑے ہوں گے، جی خطبہ نہیں پوچھ رہا، نماز پوچھ رہا. یہ ہمارا مزاج بنا، وہ ہم کو آدھا گھنٹہ دینا بھی مشکل بننا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے لیے پورا دن وہ تھا یوم السبت کا، کہ جس میں کاروبار بزنس بیوپار سب ممنوع تھے. انہوں نے چال چلی. اگر ہمارے لیے وہ حکم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کے لیے تو پورا دن کا تھا مسئلہ. انہوں نے چال چلی، مچھلی پکڑنے والوں نے، اور چال چل چل کے اللہ کے اس حکم کو توڑا. تو اس عالم میں جب وہ حرکت کر رہے تھے، 2 قسم کے اور لوگ تھے، یوں کہ یہ 2 گروپ اور تھے. وہ کون؟ جو یہ کام نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں توڑ رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایک تیسرا فریق ہو گیا. 2 گروپ اور تھے. ان میں سے ایک گروپ وہ تھا کہ جو برابر نصیحت کیا جاتا تھا، روز تقریریں، گھروں میں جا جا کر کے، بلا کر کے، پکڑ کر کے، خوش آمدیں کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، نصیحت ہی اس کا کام ہی نصیحت کرتے رہنے کا. تیسرا گروپ وہ تھا کہ جس نے نصیحت کو چھوڑ دیا تھا. اور کیوں؟ کہاں تک نصیحت کریں، مانتے ہی نہیں. سمجھ آئی نہیں؟ اس طرح سے 3 گروپ ہو گئے. قرآن حکیم نے اس کو نقل کیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. وہ جو تیسرا گروپ تھا جس نے نصیحت کرنی چھوڑ دی تھی، خود تو برائی سے بچا ہوا ہے مگر نصیحت کرنی چھوڑ دی. بھائی کہاں تک سر ماریں گے؟ سمجھا نہیں بات؟ اس کا قول نقل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جماعت نے کیا کہا، بھائی کب تک تم نصیحت کرتے رہو گے اس قوم کو کہ جو اللہ کے عذاب میں ہلاک ہونے والی ہے؟ مطلب یہ تم کی مت ماری گئی ہے، آخر کب تک تم محنت کرتے رہو گے؟ یہ عذابی میں گرفتار ہوں گے، چھوڑو ان کو ان کے حال پر. یہ کہی تھی بات. ایمانداری سے دیکھو کہ ہم جیسے لوگ جو ہمارے سروں میں جو بھیجے ہیں، ہم اگر اس سے سوچیں تو بات بڑی معقول ہے. بھائی بھینس کے سامنے بین بجانے سے کب تک کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ہم کہیں گے نا. اس نے یہی کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. لیکن جو نصیحت کر رہے تھے ان کا جواب قرآن نے نقل کیا. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس لیے نصیحت کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے تاکہ اللہ کے سامنے ہمارا جواب ہو جائے. خداوندہ ہم نصیحت کرتے رہیں مگر نہیں مانے، اور
پھر یہ کہ رہتے دم تک جب تک ہمارے جان میں جان ہے نصیحت کرتے رہیں. کیا معلوم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کو اصلاح ہو جائے, کوئی دروازہ تھوڑی بند ہو گیا. تو چونکہ دونوں باتیں ہیں اس لیے ہم نصیحت کرتے رہیں گے. حاصل کیا نکلا کہ علامات سے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تب بھی اصلاح کے عمل کو روکا نہیں جائے گا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر وہ آیت ہے نا, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, اس کے بعد کیا ہے اتنے تو یاد رکھنا چاہیے, اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو لوگ کفر کر چکے ہیں فرمایا کہ برابر ہے ان پر, سواء علیہم برابر ہے ان پر, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کیا سمجھا آپ اس کا مطلب اس کا یہ ہے نا کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے, لیکن کیا کریں آپ روکتے ہیں دعوت کا کام, مگر اس سے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ عجیب بات ہے. یہ تو اللہ کے کلام کی باریکیاں. سواء علیہم فرمایا, سواء علیکا نہیں فرمایا. یعنی ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ نصیحت کریں کہ نہ کریں, ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں کریں. علیکا نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے برابر ہے, مطلب آپ تو کام کرتے ہی رہیں. مفسرین یہ نقطہ نکالتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ ایمان لانے والے نہیں. پھر کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی جو ہوتا ہے, خوب اس نقطے کو بھی سمجھیے, نبی ہو نہیں سکتا نبی جب تک کہ اس کو اپنی امت سے اتنی شفقت اور محبت کئی گنا بڑھ کر نہ ہو جیسی ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. یہ ضروری ہے. ماں باپ کی اسی شفقت اور محبت ہی کا تو نتیجہ ہے خود تکلیفیں جھیلتے ہیں لیکن اولاد کو آرام پہنچاتے ہیں. اولاد کے بدن کے اندر کانٹا چھپنا گوارا نہیں, اپنے بدن کا چاہے خون کی رگیں کٹ جائیں, یہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ محبت. نبی کی بھی شان یہی ہوتی ہے. نبی کی شان کہیں اس سے بلند و بالا شفقت و محبت میں کہ امت کے اس عذاب, اس تکلیف سے جس کے بارے میں اس کا علم قطعی یہ بتاتا ہے کہ اگر اس راستے پر نہیں چلے تو عذاب ان کا پیچھا کرنے والا ہے. نبی کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کسی طرح سے اس سے نکلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ اس غم میں کہ قوم نہیں مان رہی ہے آپ جا کر لیٹ جایا کرتے تھے, تھک کے تھوڑا ہی, غم کی وجہ سے لیٹ جایا کرتے تھے چادر تان کر کے. غم تھا, آپ روتے تھے, غم زدہ ہوتے تھے, اور اللہ میاں کو پیار سے کہنا پڑتا تھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. سمجھ میں آیا؟ یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی تھی. تو یہ شفقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم کرتے تھے آپ امت کا. مجھے معلوم نہیں وہ کس درجے کی روایت ہے, میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا, لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت آپ کی قبول ہوگی اور حکم ہوگا نکالو جہنم سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال کی سزا پا رہے ہیں, ان کو نکالا جائے. فرشتے نکالیں گے, فرشتے نکالیں گے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرمائیں گے. آپ نگرانی فرمائیں گے اس عمل کی کہ جہنم سے نکالا جا رہا ہے, کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. اس کو کیا کہیں گے؟ شفقت, محبت جو ماں باپ کو ملی اس سے کئی گنا بڑھ کر نبی کو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اس لیے آئی کہ نبی کو جب نبی کی بات نہیں مانتے تھے لوگ تو نبی کو دکھ ہوتا تھا, صدمہ ہوتا تھا, غم ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ غم اپنی حد سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ غم اگر چھا گیا نبی کے اوپر تو اس سے کاموں کی طاقت اور قوت پر اثر پڑے گا. اس لیے تسلی دی جاتی تھی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو اپنے کو ہلاک ہی کر دیں گے کہ اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو یہ فرمایا گیا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے یہ اس لیے نہیں ہوتا نا کہ آپ کے اوپر بوجھ بن جائے یہ قرآن. یہ ساری باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ فون کال پر مسز خورشید ملک. مسز خورشید ملک آپ کا فون ہے. تو اس لیے کہ آپ کو یہ تسلی اس لیے دی جاتی تھی کہ آپ کا غم جو ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہے.
انسان کے اوپر جب غم اپنی حد سے زیادہ غالب آ جائے تو اس کی قوت کارکردگی کی جو ہے وہ مزمحل ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. ہم یہاں ہر چیز اگر اپنے لمٹ میں رہے تو پھر وہ ٹھیک رہتا ہے. خوشی بھی لمٹ سے زیادہ غلط ہے اور غم بھی لمٹ سے زیادہ غلط ہے. کنٹرول کرنے اللہ سبحانہ و تعالی کنٹرول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تسلی دی گئی. یہاں بھی اسی لیے کہہ دیا گیا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، تاکہ نبی کا عمل تو جاری رہے مگر ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا صدمہ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے. تو بہرحال میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ اور تبلیغ اور کوئی لمٹ نہیں، وہ پھر تک ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا. فرمایا مگر تھوڑے تھے جو یہ عمل جاری کیے ہوئے تھے، پچھلی امتوں میں تھوڑے ہی تھے، ایک آدھی تھا. تو معلوم یہ ہوا، اس سے ایک نقطہ اور بھی ملا، الا قلیلا سے خوب سن لیجئے حضرات، بہنوں اور بھائیوں خوب سن لیجئے، الا قلیلا سے ایک نقطہ ملا، اور وہ یہ کہ ایک تعداد معتدبہ عربی کا لفظ ہے، کیا مطلب انف نمبر ہونا چاہیے جس کام کے لیے یہ عمل جاری کرنے والے. پچھلی امتوں میں یہ عمل روکا نہیں گیا تھا، ہاں مگر انف نہیں تھا، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جن کا اثر معاشرے پر اور سوسائٹی پر اور کمیونٹی پر نہیں پڑ پا رہا تھا. ضرورت اس کی ہے کہ ایک ایسی تعداد ضرور رہنی چاہیے ہر زمانے کے اندر یہ عمل کرنے والوں کی کہ جن کے اس محنت کا اثر کمیونٹی پر اور سوسائٹی پر پڑتا رہے. یہ ہے مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. فرمایا یہ اس کی بھی ایک ریزن بتلا رہے ہیں یہ عمل کیوں نہیں جاری رہ سکا. فرمایا کہ اس لیے کہ ظالم عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہ گئے. بس یہ ہے وہ بات. واقعی ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے عیش و عشرت کو تج نہ دینا، اس میں بال برابر فرق نہ آنا. یہ جب مزاج بن جائے تو پھر اس سے اب کوئی کام نہیں ہو سکتا. نہ دعوی کا کام کرے گا، نہ تبلیغ کا کام کرے گا، نہ اصلاح کا کام کرے گا، نہ تربیت کا کام کرے گا. جب وہ کام رک جائے گا معاشرہ پورا کا پورا جو ہے فاسد ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا. اور میں ایک بات غور کر رہا تھا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی ابھی کہہ دوں اگرچہ کسی اور موقع پر سمجھ میں آ رہی تھی. اسلام کا مزاج جو اسلام ایک مزاج ہے اسلام کا، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ عبادات کا جو نظام ہے اسلام کا، یا اس کے لیے دوسرا لفظ کہیے حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس میں حد درجہ اہتمام چاہتا ہے. حد درجہ اہتمام، جتنا آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتے ہوں، جتنا آپ اس کے لیے تکلف کر سکتے ہوں، جتنے آپ اس کے لیے تیاریاں کر سکتے ہوں، جتنے آپ اس کے لیے سامان مہیا کر سکتے ہوں، سب میں آنی بات جو بھی آپ اس کے لیے لفظ بولیں وہ بہت اچھا پسندیدہ ہے. جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے یا معیشت، یعنی کیا مطلب ہماری زندگی کے جو اور معاملات ہیں، اس کے لیے لفظ کیا بولیں گے، جو ہماری زندگی گزارنے کی جو ضرورتیں ہیں یا ہمارے معاملات جو زندگی کے ہیں دنیاوی، جہاں تک اس کے تعلق سے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس میں سادگی ہونی چاہیے. اس میں زیادہ اپنے کو منہمک کرنا، بس یہ کہ تمہاری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے، سہولت کے ساتھ گزر جائے، لیکن یہ کہ بس یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا. زیب اترفو کا لفظ جس کو کہتے ہیں عیش پرستی، اطراف، طرف یطرفو کے معنی ایک لمٹ سے اوپر کسی چیز کا ہو جانا. ہماری ضرورت تو اتنی ہے مگر ہم اوپر تک چلے جا رہے ہیں، یہ ہے طرف. تو ما اترفو، عیش پسندی اور عیش پرستی کے اندر یہ ظالم پڑے رہ گئے. اسلام کا مزاج اس معاملے میں سادگی کا ہے کہ اس میں کوئی قاعدے قوانین کے ساتھ ناشتے پر تو ہمارا ڈریس یہ ہونا چاہیے اور ڈنر پر یہ ہونا چاہیے اور لنچ پر یہ ہونا چاہیے، تو آدمی مصیبت دن بھر یہی کام کرتے رہے گا. سمجھا؟ اس میں اسلام سادگی چاہتا ہے. ہاں کن چیزوں میں زیادہ اہتمام چاہیے؟ وہ ہے اللہ کے حقوق، عبادات کا نظام، اس میں خوب اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ ایک اسلامی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور فرمایا عیش کو عشرت کے پیچھے تو پڑے ہی ہوئے تھے مگر خود ان کا مزاج مجرمانہ بھی بن چکا تھا. بڑے جرم شعار تھے یہ لوگ، اس واسطے اصلاح کا عمل نہ کر سکے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور فرمایا کہ آپ کے رب کے لیے تو یہ بات کبھی ہوئی نہیں
کہ وہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اس حالت میں کہ اس بستی والے جو ہیں وہ اصلاح پسند ہیں. یہ تو کبھی نہیں ہوا. اللہ نے جب کسی بستی کو ہلاک کیا وہ وقت وہی تھا اس بستی کے لیے کہ اس میں اصلاح کا مادہ بالکل ختم ہو چکا. تو اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا بلکہ ظلم خود انہوں نے کیا اور اپنے کو گویا ہلاکت کا مستحق بنایا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی طریقے پر بنا دیتا، لیکن فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اختلاف کرتے رہیں گے مطلب جھگڑتے رہیں گے، مراد نہیں بلکہ یہ کہ ہر ایک کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف رہے گا. اللہ اگر چاہتا سب کو ایک راستے پر لے آتا. یہ وہ مضمون ہے جس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ کہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی وہی کام اس سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام اس سے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. جس کے لیے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ناک. خود ہمارے بدن کے اندر ناک سونگ سکتی ہے، سن نہیں سکتی. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سونگنے کے لیے بنائی ہے. یہ بے اختیار ہے اس میں کہ بجائے سونگنے کے سن لے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک اسی طرح سے اچھا دوسری قسم کیا ہے مخلوق کی؟ دوسری قسم مخلوق کی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ایک مقصد کے لیے مگر اس کو اختیار دیا ہے. اختیار دیا ہے کہ چاہے تو یہ کام کر چاہے دوسرا کام کر لے. اختیار دیا ہے، ہاں بنایا ہے خاص مقصدی کے واسطے. یہ ایک دوسری قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسری قسم دے کر پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ہدایت پر قائم رہے اور جنت میں جائے. یہ تو ہے اس کا مقصد. اسی لیے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہدایت ہی تو ہوئی نا. تو یہ تو ہے مقصد، مگر اس مقصد کا پابند نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اس مقصد کو پورا کرتے رہے اور چاہے تو اس مقصد کے خلاف کر لے. یہ اختیار دیا. یہ اختیار دینا جو ہے یہ اس کے حق میں جہاں ایک یوں کہیے کہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پریشانی کا سبب بنا ہے، وہاں اس کے لیے بڑی فضیلت کا سبب بھی ہے. پریشانی کا سبب تو یہی ہے کہ بھئی اس اختیاری کا نتیجہ یہ ہے وہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک لفظ مجھے یاد آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی. تو وہ حدیث نقل کی، وہ حدیث بھی سنا دوں اور اس کے بعد جو ان کا لفظ ہے وہ مجھے سنانا ہے. حدیث یہ تھی کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولتركتم النساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات. فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما فی السماء موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا حضرت ابو ذر غفاری نے، جس کا ترجمہ یہ ہے آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی جو بات میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ ان باتوں کو تو فرمایا تمہارا ہنسنا تو کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے، اور تم اپنی بیویوں کو بستروں پر چھوڑ دو اور تم پہاڑوں اور جنگلوں میں چڑھ جاؤ. یہ مطلب یہ کہ بالکل تمہیں عیش و عشرت کہ تم اتنے دور ہو جاؤ. فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمانوں میں 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں ایک فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. یہ حدیث نقل کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں وہ درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا. درخت بھی وہ جس کو کاٹ دیا جائے، اس واسطے کہ بھئی نہ میں انسان ہوتا نہ مجھ سے سوال ہوتا کل کو. یہ احساس جو ہے تو میں نے کہا کہ جہاں یہ پریشانی کا سبب بنا ہے ہمارا یہ اختیار ہمارے لیے، وہاں ہمارے فضیلت کا بھی سبب ہے. اس لیے کہ اگر یہ اختیار نہ ملتا تو پھر ہم میں کسی واسطے دیوار کو جنت میں نہیں جانا، ان درختوں کو جنت میں نہیں جانا، ان جانوروں کو جنت میں نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے اور سلیکٹ کرنے کا اختیار نہیں دیا، ہم کو اختیار دیا ہے. اس لیے اگر ہم اس اختیار کے غلط استعمال کی سزا پائیں گے جہنم میں تو اس اختیار کے صحیح استعمال کی جزا پائیں گے جنت میں.
یہ فضیلت کا سبب ہوا نہیں ہوا؟ اور اسی بات سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اشرف المخلوقات اسی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے حق اور باطل میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کا. تو بہرحال یہاں جو فرما اب یہ سوال کہ اللہ میاں نے آخر ہم کو سب کو غلط راستے پر ڈالا کیوں؟ اللہ میاں نے تو ڈالا ہے، اللہ میاں کی تو قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، تم سب کے سب جو ہے نیک بن جاتے، مگر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اور اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر اختلاف، کیونکہ آپ بھی اختیار والے میں بھی اختیار والا، آپ ادھر کو جانا چاہتے ہیں میں ادھر کو جانا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی بے اختیار ہو جائے وہی دوسروں کو فالو کرے گا. تو چونکہ ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے لہذا سب کے سب مختلف ہیں. کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی نصرانی بنا ہوا ہے، کوئی ہندو بنا ہوا ہے، کوئی سکھ بنا ہوا ہے، کوئی مسلمان بنا ہوا ہے. یہ دراصل اس اختیار کا شاخسانہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. فرمایا اور اگر چاہتے آپ کے رب تو بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک ہی راستے پر، ایک ہی طریقے پر، یہ ایک ہی امت. لیکن فرمایا کہ ولا یزالون، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، یہ اس اختلاف سے بچے گا کون؟ رائے حق پہ چلے گا کون؟ فرمایا جس پر آپ کا رب مہربانی کر دے. ولذالک خلقہم، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کس واسطے؟ یا تو یوں کہیے کہ اسی رحم کا مستحق بنانے کے واسطے، یا یوں کہیے اسی اختلاف کی وجہ سے. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. یعنی کیا بات پوری ہو کے رہی کہ یہ انسان اور جنات اپنے اختیار کو غلط استعمال جب کرے گا تو جہنم کا مستحق ہوگا. یہ اللہ کی یہ بات جو ہے پوری ہوئی، اسی کے مطابق اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنا رہے ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اس سورت میں متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہوا، اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس سورت میں خاص طور پر یہ بھی ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ زمانے کی ترتیب کے ساتھ کیا گیا. جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے اور جو بعد میں آیا، ورنہ اور جگہ اس کا اہتمام نہیں ہے، بے ترتیب تذکرہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی زمانہ بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ان واقعات سے جو سبق ملتا ہے تو ان سبق کو اور درس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی واقعہ جہاں مناسب سمجھا گیا اس کو بیان کر دیا گیا. لیکن سوال یہ کہ واقعات کیوں بیان کیے گئے، کیا فائدہ ہے؟ قرآن پاک تو اس سے اور زیادہ زخیمی ہو گیا. اگر واقعات کو نکال دیجئے قرآن پاک سے تو قرآن پاک بہت مختصر ہو جاتا ہے. تو واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ محض کانوں کو اچھا لگنے کے واسطے؟
محض مجلسوں کو گرم کرنے کے واسطے، اس لیے کہ واقعے سنا کر ذرا مجلسیں بڑی گرم ہو جاتی ہیں. اس کی حکمت یہاں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے واقعات کیوں بتلائے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہر ایک قصہ ہم نے اے پیغمبروں کے واقعات میں سے جو بیان کیا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں. کیا مطلب دل کو جمانے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ یہ پریشانیاں صرف میرے واسطے ہیں تو اس سے تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی کلاس روم میں ایک بچے کو کہہ دیجئے کہ تم جاؤ اور باہر کھڑے ہو جاؤ. اب ایک بچہ باہر کھڑا، بقیہ سب بیٹھے ہوئے چیئرز پہ آرام سے پنکھے کے نیچے، اور وہ کھڑا بیچارہ باہر دھوپ میں. تنہا کھڑے ہونے کی اور تکلیف. ایک تو یہ تکلیف کہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے یہ احساس کہ سب تو بیٹھے ہیں اندر، مجھے باہر کھڑا کر رکھا ہے. تکلیف بڑھ جائے گی. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ جو تکلیف مجھے ہے صرف مجھے نہیں بلکہ اوروں کو بھی ہے، اور بھی اسی پریشانی میں ہے، تو تکلیف تو ہے مگر تکلیف کا احساس جو ہے وہ انسان کا کم ہو جاتا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اسی واسطے کہا تھا، مرگ امبو جشن دارت. بہت سے لوگوں کا مرنا جو ہے پھر مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی اس میں، دوسرے لوگوں کے واسطے پھر تو وہ جشن ہی بن جاتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ نہیں مانتے نا کہ بھئی یہ تیجا بھی ہونا ہے اور 10واں بھی ہونا ہے اور 40واں بھی ہونا ہے، اور چاہے کوئی کام رہ جائے یا ہو جائے مگر یہ نہ رہ جائے. اس کو دین سمجھا ہوا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس میں اگر کمی ہو جائے تو ایسے ہی جیسے معلوم ہوتا ہے دین ناقص ہو گیا. اور تعجب یہ ہوگا کہ نماز نہیں پڑھی، کوئی حیرت کی بات نہیں. بہت سے لوگوں کو، اور نمازوں کو چھوڑ دیجئے، میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ جنازہ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور جنازہ اس جگہ پہ جا کے رکھا گیا جہاں نماز ہونی، اور نماز پڑھنے والے جنازے کے ساتھ پہنچ گئے وہاں تک. کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر الگ کو کھڑے ہوئے. سمجھ میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں نہیں شریک ہو سکتے. بقیہ لوگ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، جو اجنبی ہیں وہ بھی، اور جو خاندان اور فیملی کے ہیں وہ بھی. لیکن کچھ لوگ اسی خاندان کے جو آئے تھے جنازے کے ساتھ وہ الگ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان کو نماز سے کوئی تعلق نہیں. مگر جب آتا ہے تیجا اور 40واں اور 10واں کا تو یہ ساتھ میں ہے، اس میں کمی نہ آنے پائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بیماری پھیلی، وبائی بیماریاں پھیلا کرتی تھی نا، کہیں وہ صاحب ہیضہ پھیل گیا، طاعون پھیل گیا، اس طرح کی بیماریاں. آج اس طرح کی بیماریاں نہیں تو اللہ میں نے دوسری بیماریاں رکھ دی، رکھی کہ نہیں رکھی. تو کوئی ایسی بیماری پھیل گئی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صاحب ایک دن میں 4-4 5-5 جنازے ایک بستی سے چلے جا رہے ہیں. ایک خاندان، فیملی کے اندر 2-3 آدمی جو ہیں، مرد یا عورتوں میں سے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، موت ہو رہی ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں نہ تیجا ہوتا تھا، نہ 10واں ہوتا تھا، نہ 40واں، کچھ بھی نہیں. سمجھا؟ اس لیے کس کا کریں گے، کس کا کریں گے؟ کہاں تک پراٹھے پکائیں گے، کہاں تک بریانی پکائیں گے. ایک گھر میں جو ہے 2-3 جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں تو اب سب ختم. لیکن فرماتے تھے جنازے کی نماز نہیں ختم ہوئی، کفنانا اور غسل دینا ختم نہیں ہوا، وہ باقی رہا. معلوم ہوا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین یہی ہے جو ختم نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اتنے جنازے ہیں، اب کہاں تک ان کو کفنائیں گے، کہاں غسل دیں گے، کہاں دفنائیں گے، چھوڑو ڈال دو ایسے ہی. نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقت یہ ہے، وہ حقیقت نہیں. حقیقت وہ ہے جو ہر وقت ساتھ دے. کہ یہ وہ چیز ہے کہ جنازے کی نماز ہونا، غسل دینا، دفنانا، یہ اب بھی چل رہا ہے، یہی اصل ہے. اور بقیہ چیزیں جو تھیں وہ نام ان کا دین تھا لیکن اصل دین نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ رخصت ہو گئے. تو یہی رسم اور دین میں فرق ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ہو کہ جو مصیبت ہے جس میں مبتلا ہوں، یہ تنہا میرے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہے، انسان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا ہے کہ جو تکلیف آج تمہیں ہے
یہ تکلیف صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے اور انبیاء بھی اس طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہو چکے ہیں. جو اس میدان دعویٰ میں اور تبلیغ میں قدم رکھے گا اور جو اس کام کی ذمہ داری کو قبول کرے گا اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ پچھلی تاریخ یہی بتاتی ہے، اور یہ گویوں کا یہ کہ اس کام کی یہی ایک لازمہ اور خاصہ ہے، یہ بتلانا ہے. اس نے فرمایا کہ مانو ثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین. اور اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جیسے کہا کہ ہر دعوت اور تبلیغ اور دین کا کام کرنے والے کو یہی نقطہ بتانا ہے، اس میں تکلیفیں ہیں. اسی لیے سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے، اس میں صفحہ 65 ہے اور آیت نمبر ہے 146 سورہ آل عمران. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ اس کے کمپینینز اور فالوورز جو تھے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر قتال نہ کیا ہو، جہاد نہ کیا ہو. تو قتال اور جہاد تو سب سے زیادہ تکلیف دے تو یہی چیز ہے جہاں جانا جانی کی بازی لگانی پڑتی. ساری تکلیفیں آدمی برداشت کر لے، مگر ظاہر ہے کہ موت کو سینے سے لگانا، گلے سے لگانا یہ آسان بات نہیں. تو قتال سب سے زیادہ بھاری ہے. فرمایا کہ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان کو پہنچی انہوں نے ان کو ذرا بھی کمزور نہیں کیا، ذرا ان میں بزدلی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ثبات قدمی کے ساتھ پورے جماعوں کے ساتھ وہ ٹھہرے رہے اور مصیبتوں کو مقابلہ کیا. وما ضعفوا وما استکانوا، ان میں ذرا کمزوری اور گویا قدموں کی میں لرزش پیدا نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ صحابہ کو اسی آیت کے جیسا آپ نے خبر دی کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے تو بدن کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن ان میں کوئی جو ہے ثبات قدمی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. یہ غرض ہے ان واقعات کے سنانے کی کہ نبی کے دل کو بھی جمایا جائے اور آپ کے ساتھ جو کمپینینز اور صحابہ ہیں ان کو بھی کیا ہو. فرمایا کہ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آئی ہے اس میں آپ کے پاس یہ بات اس کے اندر کہ حق کیا ہے. فی ھذہ الحق، ان واقعات کے اندر آپ کے پاس حق پہنچا ہے اور نصیحت پہنچی ہے اور یاد دہانی پہنچی ہے مومنین کے واسطے. یعنی نصیحت اور یاد دہانی کہیں کہ دیکھو اگر پچھلی امتوں میں مخالفین نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. جو حالت ان کی تھی وہی حالت ہماری ہوگی، اور اگر موافقین اور فالوور جو تھے ان کا راستہ اختیار کرنا ہے تو جو کامیابی ان کی ہوئی ہے وہی کامیابی ہماری بھی ہوگی. یہ ہے موعظہ اور وذکریٰ للمؤمنین. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. اب اس کے بعد واقعات سے ایک بات کو ثابت کر دیا، اب بھی نہیں مانتے تو اب اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ کلوز کیجئے اب بحث کو، سمجھ میں ختم کیجئے ساری گفتگو کو. آپ کہہ دیجئے ان کو جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. انا عاملون. اب تم ہماری بات نہیں مانتے، کمپرومائزیشن کا تو سوال نہیں ہے. نصیحت ہم کر سکتے تھے سو ہم نے کر لی، اچھی طرح تمہیں سمجھا دیا واقعات کی روشنی میں بھی اور عقلی دلائل سے بھی. میں نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی تمہارا راستہ ادھر ہمارا راستہ ادھر. وانتظروا انا منتظرون. انجام جو ہے ظاہر ہے کہ ہر ایک کا جدا گانا ہونا ہے. اب کیا ہونا ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی، تم اپنے انجام کا انتظار کر لو، ہم اپنے انجام کا انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لیکن وہ انجام کب ہونا ہے، اس کی تاریخ کیا ہوگی، دن کیا ہوگا، یہ غیب ہے. اور غیب کا حال کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے پاس ہے غیب. کب قیامت آئے گی یہ کسی کو نہیں بتلایا گیا. اسی واسطے میں حدیث بھی سنا چکا ہوں کہ حدیث جبریل کے نام سے کہ حضرت جبریل جو آئے تھے اس میں آخری سوال جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تھا مَسَّاعَ، قیامت کب ہوگی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مل مجیب بعالم من السائل، کہ جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ باخبر نہیں ہے. تجھے بھی پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں کب ہوگی قیامت، اس لیے کہ یہ غیب ہے. فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کا غیب اور اسی کی طرف سارے معاملات کو لوٹ کر جانا ہے. لہذا
क्या करना चाहिए, फ़अबुदहु, ए नबी आप उसी की इबादत में लगिए और उसी पर भरोसा कीजिए। सारी मुसीबतों का इलाज अपने आप को अल्लाह के इबादत में लगाना और अल्लाह पर भरोसा करना, ये सारी मुसीबतों में गोइयों का ये कि उसका इलाज है। इसी बात से कुरान हकीम में जो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यही है। और सब्र में अल्लाह पर तो भरोसा होता ही, वरना सब्र बगैर भरोसे के कैसे होगा। तो वहां लफ्ज सब्र है, यहां लफ्ज तवक्कुल है। वहां लफ्ज सलात का लफ्ज है, यहां इबादत का लफ्ज है। तो हासिल एक ही नुस्खा है, इबादत और तवक्कुल। इबादत, सब्र, यही दो चीजें जो हैं ये मुसीबतों में इंसान के वास्ते मददगार बनती हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और आपके रब जो हैं वो जो कुछ तुम करते हो उससे बेखबर नहीं है, लिहाजा जो कुछ करोगे उसका बदला पूरा पूरा मिलेगा। बस यहां तक तो हो ही है सूरा। इसके बाद सूरा